کچھ بولنا بھی غیر مناسب ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے جو ہے رسول۔ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ رسول بولو، رسول بولو اور 30 نیکیاں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول بولو، کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن کے ایک حرف سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو کچھ ہم نے رسول کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن سے محبت ہے؟ بے شک قرآن سے محبت ہے تو محبت کا اظہار بھی کریں۔ آیت سن کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ آؤ جو کچھ اللہ نے اپنی جانب سے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو نازل کردہ صحیفہ اور رسول کے پیچھے پیچھے، تو پتہ یہ چلا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ پہلے ہے وَإِلَى الرَّسُولِ بعد میں ہے۔ تو اللہ یہ مزاج، یہ تصور، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ ہدایت عطا فرما رہا ہے کہ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اسی کا قبول ہوگا جو اِلَى الرَّسُولِ ہوگا، سبحان اللہ، جو رسول سبحان کی اللہ، طرف ہوگا، جو رسول کی طرف نہیں وہ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ پر ایمان اور عقیدہ چاہے جتنا مضبوط رکھ لے، یعنی وہ قرآن خوب پڑھے، وہ نماز خوب ادا کرے، وہ حج بھی کرے، وہ زکوٰۃ بھی دے، وہ اعمال صالحہ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر وہ عمل کرے اور رسول کی طرف نہ ہو، واہ سبحان رسول کی طرف نہ ہو، تو اللہ کہتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آپ دیکھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی، نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھ رہے ہوں گے، حج ادا کر رہے ہوں گے، زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، تراویح ادا کر رہے ہوں گے، دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے، مدرسے کے سرپرست ہوں گے، لیکن آپ کی بارگاہ کی جب بات آئے گی، تیرے ادب کی بات آئے گی، محبت کی بات آئے گی، الفت کی بات آئے گی، تو یہ پیٹھ دکھا کر جائیں گے۔ جب یہ پیٹھ دکھا کر جائیں تو میں خود خدا انہیں مومن نہیں منافق کہتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ کون سا لفظ ہے؟ رسول۔ رسول، کون سا لفظ ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ واہ رسول کیا ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے، قانون اس کا، دستور اس کا، نظام اس کا۔ حضرت ابراہیم صاحب شریعت، انہی کی شریعت کو آگے بڑھانے والے حضرت اسماعیل خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرزند ہیں ابراہیم کے، لیکن انہی کے قانون کو کچھ علاقوں میں، کچھ قبیلے میں، کچھ کنبے میں لے گئے، شریعت انہی کی تھی، لیکن یہ نئی جگہوں پر انہوں نے پہنچا دیا، تو یہ بھی صاحب شریعت۔ واہ سبحان اللہ۔ ابراہیم بھی رسول، اسماعیل بھی رسول، اور قرآن کہتا ہے کہ اب ایک دستور حیات، ایک شعور بندگی، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ قرآن تمہاری قرآن خوانی اور تمہاری بخشش کے لیے صرف نازل نہیں ہوا۔ واہ سبحان اللہ۔ جیو تو قرآن سے، مرو تو قرآن کے مطابق، سیکھو بازار میں چلو تو قرآن کے مطابق، بات کرو تو قرآن کے مطابق، علم حاصل کرو تو قرآن کے مطابق، اور زندگی گزر بسر کرو تو قرآن کے مطابق۔ یہ مکمل دستور حیات، یہ منظم دستور ہے قرآن۔ لقد کان لکم، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک صاحب نکلے، انہوں نے کہا قرآن کو اٹھا لو، اب قرآن کافی، قرآن اٹھا لیا،
سینے سے لگا لیا اور کہتے کیا ہیں قرآن کافی، کیونکہ یہ تو خود کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا شاید تمہارا دھیان رسول سے ہٹ گیا۔ واہ، اب ساتھ نہیں دیں گے تو ایسے تو ہم رٹ کے آتے نہیں ہیں، آپ بولیں گے تو آواز نکلے گی۔ سبحان اللہ، کم از کم آپ حضرات بولیں۔ ہمیں لگے گا کہ لوگ سو رہے ہیں، ہم بولے چلے جا رہے ہیں، تو کم سے کم سروے ہلا دیا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا قرآن مجید نے کہ صاحب نکلے اور قرآن کو اٹھایا، اب کہا اب تو جنت ہی میں جا کے رکیں گے، بیچ میں ہم کہیں رکنے والے ہیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دستور زندگی، منظم نظام ہمارے پاس ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایک ایک آیت پڑھ پڑھ کے تبلیغ پہ نہ نکل جایا کر، واہ، پورا قرآن پڑھو پھر تبلیغ پہ نکلو۔ ایک آیت جو تمہارے قائد نے پڑھا دیا، اب تم نکل گئے ٹھوکر کھانے کے لیے۔ جب پورا قرآن پڑھ کر بندہ تیار ہوتا ہے تو ایک عقیدہ نکل کر سامنے آتا ہے، اور اس عقیدے کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ، اس عقیدے کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اب اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے یہ ان کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ عمل، رول ماڈل ہے۔ سبحان اللہ، لباس پہنو تو رسول نے جیسا پہنا، کھانا تناول کرو جیسے رسول اللہ نے کیا، پانی ایسے پیو جیسے رسول اللہ نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ ان کو اپنا بڑا بھائی یا باپ تسلیم مت کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور تھوڑی دیر بولے، جی جی حضرت بولیے۔ آپ بولیں گے تب کہا جائے گا، ایک دو منٹ اور بولیں۔ پیچھے والے لوگ بالکل خاموش ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل فارغ ہیں، بس انتظار میں ہے کہ سلام ہو کہ بھاگیں۔ آپ تو مخدوم صاحب سے اور قریب بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ہوا؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سرپرستی انہی کی ہے جی، کرم انہی کا ہے جی، ان کی نگرانی میں ہم حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، تو پیچھے والے کی ذمہ داری اور بنتی ہے کہ وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ ہاں، اب آگے سنیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اب تک تو امام صاحب آپ کے رکوع میں لے جاتے جی، سب کے سب رکوع میں چلے جاتے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، اور کتاب دی ہے۔ موسیٰ کو کیا دی ہے؟ کتاب دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے بعد پے در پے لگاتار رسول اس دنیا میں آتے رہے، رسول اس دنیا میں آتے رہے، اور ہم نے ہی عیسیٰ ابن مریم کو بینات، روشن دلیلیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے نصارہ عیسائیوں کو زوردار جواب دیا، کہا یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا نہیں مریم کا بیٹا ہے، اور کہا یہ خدا ہے، خدا یہ کیا ہے؟ خدا ہے خدا، تو کہا نہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، خدا تو اس کی روح قدس کے ذریعے مدد کرتا ہے۔
मदद करता है, खुदा खुद इसकी मदद करता है। और उनके पास यानी तुम्हारे पास एक रसूल आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खास रसूल आ गया जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक ऐलान नहीं फरमाता, तुम्हें अपनी ख्वाहिशें छोड़कर अपने गुरूर और घमंड को तर्क करके तुम्हें इसकी पैरवी, इसकी इत्तिबा, इसकी इताअत, इसकी फरमा बरदारी करनी होगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुन लाम पर जो तनवीन है वो तनवीन और ताज़ीम, ये ताज़ीम के लिए है, ये खासियत के लिए है, ये खुसूसियत के लिए है। सारे रसूल तो आम रसूल है, ये रसूल खास रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खास रसूल है। इनके लिए छोड़ो, छोड़ते कुछ नहीं और कहते हम रसूल के हैं। सुभान अल्लाह। न तुमसे तुम्हारा आराम छोड़ा जाता है, न तुमसे तुम्हारी तिजारत, न दुकानदारी छोड़ी जाती है। छोड़ो मत, लेकिन आगे भी मत बढ़ो, हदें भी पार मत करो, रसूल के वफादार बनो। कहा तिलका हुदूदुल्लाही व मन युतिइल्लाह व रसूल। कुरान कहता है ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की हदें, इनको पार न करो। अगर फजर की अजान हो रही है तो मस्जिद की तरफ जाओ, अगर कहीं और जाओगे तो अल्लाह की हदें पार कर रहे हो। और जिसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। तो किसकी पैरवी? रसूल की पैरवी। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, कि जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इताअत। मैं सोचने लगा अल्लाह तो हद से पाक है। भाई तकरीर सुनते हैं ना, अभी बड़ा जोर दे रहे थे तकरीर कब होगी, तकरीर कब होगी। जब सुनते हैं तो साथ भी दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कोई हद है? आप सुनते हैं ना अल्लाह महदूद, लामहदूद है, लामहदूद है। वो ज़मानों ज़मानियात से पाक है, मकानों मकानियात से पाक है, वो लामहदूद। और यहाँ कहता है तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। तो क्या मतलब? कहा वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह की इताअत की और उसके रसूल की। सुभान अल्लाह। जो रसूल से आगे बढ़ जाए वो अल्लाह की हद है, जो रसूल से गद्दारी कर दे वो अल्लाह के हद को पार कर रहा है, जो रसूल पर तीर चलाए वो अल्लाह के हद को पार कर रहा है, जो रसूल की नाफरमानी करे वो अल्लाह की हद को पार कर रहा है, जो रसूल की तौहीन करे वो अल्लाह की हद को पार कर रहा है, जो रसूल के नाम पर महफिल से कतराए, जो रसूल के नाम पर मिलादुन नबी से घबराए, वो अल्लाह के हद को पार कर रहा है। और अल्लाह कहता है जो रसूल के हद को, जो रसूल की तौहीन करे वही तो अल्लाह के हद को पार कर रहा है। अल्लाहु अकबर। रिसालत या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे फिर से एक नाथखा खड़ा कर दिया जाएगा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब अल्लाह कुरान मजीद में कहता है कि जब उनके पास रसूल आया, कहां से आया? मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से आया। सुभान अल्लाह। आया है हमारे पास, और अल्लाह कहता है कहां से आया? तुम चाहे अपना मानो या ना मानो, लेकिन आया है मेरे पास से। बेशक कद जाकुम मिनल्लाह, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया।
تو دیکھیں نا رسول کون ہے؟ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی بات بندوں تک پہنچائے اور بندوں کو اٹھا کر اس کی قربت عطا کر دے. بے شک سبحان اللہ. رسول اللہ کہتا ہے یہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے اور آیا ہے تمہارے یہاں. بے شک. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیت ہے قرآن کی، آیت ہے. آیت کا احترام کریں. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. ایک صاحب ایٹھ کے چل دیے کہ ہم تو نہیں مانتے میلاد 12 ربیع الاول، اس شب کو ہم نہیں مانتے. آگئے 1500 سال پہلے آگئے. یہ کیا ہر سال وہی حالت؟ تو ہر سال کیا 1500 سال پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس دور میں پڑھنا چھوڑ دیں؟ کلمہ ہم ان کا پڑھیں، سنت ہم ان کی اپنائیں، رکوع سجدہ ان کے انداز پر کریں، روزہ ان کے انداز پر رکھیں، طواف ان کے انداز پر کریں، زکوٰۃ ان کے بتائے ہوئے راستے پر کریں، ادا کریں، سارا کام ان کے انداز پر، داڑھی ان کے انداز پر، مونچھ ان کے انداز پر، چلے ان کے انداز پر، کھائیں ان کے انداز پر، پیئیں ان کے انداز پر. کہتے ہیں 1500 سال پہلے آ گئے تو رسول اگر آج تم نہیں مانتے تو ایسی بات کرو، اور اگر آج بھی رسول مانتے ہو تو پھر ہر سال میں ایک ہی بار کیوں روز ان کا میلاد مناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سال میں ایک ڈیٹ فکس کرو تو طبیعت خراب ہو جا رہی ہے. ارے ان کا حق تو ایسا ہے کہ اگر ساری زندگی ہم ان کے نام پر بیٹھیں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ادا حق نہیں کر سکتے. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کہتا ہے یہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یہ رسول علم دیتے ہیں، یہ رسول کتاب سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، سناتے نہیں ہیں، یہ سکھاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر سے سنو. سبحان اللہ. ابو بکر عمر عثمان علی تو قریب رہتے ہیں اور بڑے تیز اور ذہین ہیں، لیکن پیچھے بیٹھنے والا بھی صحابی ہے. کہا تم نے نہیں سمجھا یا رسول اللہ میرے اوپر نظر کرم فرمائیے. نظر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں اے اللہ کے رسول ہماری